معزز سامعین اکرام، یہ ماہ رمضان چل رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ ہم لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور روزانہ 20 رکعت تراویح ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، توبہ استغفار، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، سحری افطاری میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ سارے کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت ساری عبادتوں کو جمع کرنے والا مہینہ ہے۔ جانی مالی ہر طرح کی عبادت اس ماہ مبارک میں موجود ہے۔ دن کی عبادت بھی موجود ہے، رات کی عبادت بھی موجود ہے، انفرادی عبادت بھی اس مہینے میں ہے، اجتماعی عبادت بھی اس مہینے کے اندر ہے۔ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے جو نیکی کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی نیک نیتی کی وجہ سے اسی ایک نیکی کے اجر کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں۔ اس مہینے میں لوگ عموماً اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں آپ کو نماز کا حکم ملے گا، نماز کو پڑھنے کا، اس کو ادا کرنے کا حکم ملے گا، اسی جگہ پر زکوٰۃ کو دینے کا، زکوٰۃ کے حکم کا بھی ملے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے ایمان والوں تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو لوگ نماز قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم عنقریب بہت بڑا ثواب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ بے شک مومنوں نے کامیاب پائی جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ ہی کامیاب ہو گئے۔ جہاں اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہیں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرضیت میں کوئی فرق نہیں، دونوں سملر چیزیں ہیں۔ جتنا نماز پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اتنا ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے جس قدر اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، اتنا ہی زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بھی اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر اللہ تعالی آسمان سے برسنے والی بارش کو بھی روک دیتے ہیں۔ ایوریج اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے کے لوگ، کتنے لوگ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اس ایوریج کی وجہ سے اللہ کا حکم بدل جاتا ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے، منافقین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نماز تو پڑھتے تھے مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آدمی نماز میں، زکوٰۃ میں فرق پیدا کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے ویسے ہی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرنے والا آدمی اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا۔ آج ابو بکر زکوٰۃ دینے والوں سے اونٹ بھی لے گا، ساتھ میں رسی بھی لے گا۔ کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان۔ اس قدر غصے میں آ گئے، کیوں؟ زکوٰۃ کی اہمیت ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5۔ پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ۔ دوسری چیز وإقام الصلاۃ، تیسری چیز وإیتاء الزکاۃ، چوتھی چیز وصوم رمضان، پانچویں چیز وحج البیت۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز نماز، اس کے بعد ہی زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بنیاد چیزوں میں سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر ہے۔ اس قدر زکوٰۃ کی اہمیت ہے، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، آپ غصے میں مت آؤ، آپ ابھی نئے خلیفہ ہوئے ہیں، آپ تو زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، آپ ذرا نرمی کا معاملہ کرو، جب آپ کی حکومت دھیرے دھیرے مضبوط ہوگی تو جب جنگ کا اعلان کرو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، کیا ہو گیا تمہارے کو؟ آپ ڈر گئے ہو؟ جب حضور زندہ تھے تو تم بہت بہادر رہتے تھے، اور تم نے حضور سے کہا تھا بھی کہ ہم کھلم کھلا کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، کون آتا ہے کہ دیکھیں گے۔ اے عمر، کیا تم نے حضور کی وفات کے بعد بزدل ہو گئے ہو؟ مجھے کہتے ہو کہ ابھی جنگ کا اعلان نہ کرنا۔ اے عمر سنو، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کرنے کا وقت آ جائے اور تم ساتھ میں نہیں آتے ہو تو میں اکیلے ہی جا کر ان سے جنگ لڑوں گا۔ ساتھ میں کون بھی نہیں آتے ہیں تو جب بھی میں اکیلا ہی جا کر جنگ لڑوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد خلیفہ ہونے کے بعد زکوٰۃ کے سلسلے میں جو سختی کرے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آگے زکوٰۃ کا سسٹم چل پڑا، ورنہ لوگ زکوٰۃ کے اندر بہت زیادہ سستی کرنے لگتے تھے اور زکوٰۃ کو غنیمت کا مال سمجھ کر خود کھا لیتے تھے، کسی غریب کو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کو پروموٹ کیا۔ پہلے سے ہی زکوٰۃ دینے کا رواج چلتے آ رہا تھا، مگر حضور کی وفات کے بعد جب منافقین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے تو حضرت ابو بکر نے سختی کرے تو وہ زکوٰۃ کا سسٹم آگے چلتا گیا، اور اسلامی حکومت میں لوگ اس قدر زکوٰۃ نکالتے تھے کہ کوئی غریب آدمی نظر نہیں آتا تھا اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر دنیا سے غربت کو ختم کرنا ہے تو 2 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ مالدار اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کر کے مستحق لوگوں تک پہنچانا، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، مدرسے والوں کو دو، مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچوں پر خرچ کرو۔ اور دوسری بات فرمایا، جو آدمی غریب ہے اللہ نے اس کو جتنا بھی دیا ہے اس پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا، صبر کرنا، زیادہ کی حرص نہیں کرنا، لوگوں میں سوال کرتے ہوئے نہ پھرنا۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا سے غربت بولنے کی چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، مانگنے کو لوگ اپنا کاروبار بنا لیے، باقاعدہ بڑے بڑے شہروں میں مانگنے والوں نے بڑے بڑے بلڈنگ بنا کر رکھے۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے جیب میں ATM کارڈ نہیں رہیں گا، مگر مانگنے والے کے جیب میں ATM کارڈ ضرور رہے گا۔
آپ کے پاس اپنے فون پے کا اسکینر نہیں رہتا، مگر مانگنے والے کے پاس اسکینر ضرور رہتا۔ لوگوں نے اس کو مفت کا بزنس بنا لیے۔ جب مانگنے والوں کو لائن معلوم ہو گیا کہ مسجد کے پاس جمعے کا دن جانا ہے، مندر کے پاس ہفتے کا دن جانا ہے، چرچ کے پاس اتوار کا دن جانا ہے، درگاہ کے پاس جمعرات کا دن جانا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے تو آدمی اسی کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ وہ بھی کیسے شکل میں آتے ہیں معلوم؟ اللہ معاف کرے، مرد ہو کر برقع ڈال کر آتے ہیں، غیر ہو کر داڑھی رکھ کر ٹوپی جبہ پہن کر آتے ہیں، بعض عورتیں تو ہندو ہو کر برقع پہن کر آتے ہیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے میرے دوستو، میں نے خود اسی مسجد میں بہت مرتبہ پکڑا کمیٹی والوں کے ساتھ مل کر۔ خیر بات کدھر کی جا رہی ہے کہ اگر یہ غریب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دیا ہے اسی پر راضی ہو کر صبر کریں گے اور مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں رہے۔ میرے دوستو، صحابہ کے زمانے میں ایسا ہی سسٹم تھا، کوئی بھی غریب نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگ اس قدر اپنی زکاتوں کو نکالتے تھے کہ کوئی اپنی زکات کو دینے کے لیے صبح میں نکلتا تھا، کوئی دوسرا کام نہیں تھا بلکہ زکات کے مستحق لوگوں کو تلاش کرنے لگتا تھا۔ وہ بھی تھک جاتا تھا، اس کا گھوڑا بھی تھک جاتا تھا، مگر ایک بھی غریب نہیں ملتا تھا، خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا۔ کیا کرنا ہے یہ زکات کو بول کر آخر میں مالدار لوگ مجبور ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں اپنی زکاتوں کو لا کر بیت المال میں جمع کرتے تھے۔ یہ بادشاہ کے ذمے ہے، بادشاہ اس مال کو جہاں چاہے خرچ کرے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں مل رہا ہے تو جاؤ اس زکوٰۃ کی رقم کو کافروں میں تقسیم کرو۔ حالانکہ زکوٰۃ کے پیسوں کو مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو آپ نارمل پیسے دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان کو دینا ہے۔ اسی طرح صدقہ صرف مسلمان کو دینا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ لینے والے نہیں ملتے تھے، مجبور ہو کر بادشاہ کے خزانے میں، حکومت کے خزانے میں جمع کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آرڈر جاری کر دیا حکومت کے کارندوں سے، دیکھو ہماری حکومت جہاں تک ہے اس میں کوئی مسلمان ہے جو غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہو تو اس کو دو، اگر کوئی نہ ملے تو غیر مسلموں میں زکوٰۃ کو تقسیم کرو۔ کارندوں نے ایسا ہی کرے۔ آ کر پھر کہا، حضرت ایسا کرنے کے بعد بھی زکوٰۃ کی رقم ایکسٹرا بیت المال میں اور کچھ موجود ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا اس سے کچھ اناج غلہ خریدو اور اس کو جنگلوں میں لے جا کر پھینک دو تاکہ ہوا میں اڑنے والے پرندے اس اناج کو کھا لے۔ تو میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ جب لوگ صحیح حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے تو کوئی بھی غریب باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، ذرا سوچو، اگر آپ کے ہی رشتہ داروں میں جتنے مالدار لوگ ہیں وہ لوگ اپنے ہی رشتہ داروں میں جتنے غریب لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا شروع کریں گے تو پھر محلے میں آپ کو ایک بھی غریب نظر نہیں آئے گا۔ لیکن لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، زکوٰۃ حساب لگا کر نہیں دیتے ہیں بلکہ اندازے سے دیتے ہیں، 500 روپے یا 1000 لو زکوٰۃ میں۔ میرے بھائی، زکوٰۃ کے لیے پورا حساب کرنا پڑتا ہے، کیلکولیشن کرنا پڑتا ہے، سونا کتنے گرام کا ہے، چاندی کتنے گرام کا ہے، نیٹ کیش کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کسی کو قرض میں رقم دیے ہیں تو وہ کتنا ہے، فکس ڈپازٹ میں کتنا اماؤنٹ ہے،
پوسٹ آفس کا اماؤنٹ کتنا ہے, LIC میں جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا ہے, اور آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ایڈوانس میں جو اماؤنٹ دیے ہیں وہ کتنا ہے, اور بزنس میں کتنا اماؤنٹ لگا رہے ہیں, آپ کا کتنا اماؤنٹ ہے, اور آپ کے بیوی کا کتنا اماؤنٹ ہے. اگر قرض ہے تو دیکھنا ہے کہ آپ کے خود کا قرض ہے یا آپ کے بیوی پر قرض ہے. یہ سب حساب کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنا پڑتا ہے. ویسے تو میرے بھائیوں مسئلے مسائل بیان میں نہیں کرتے, اس لیے وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتے. بس ایک دو مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ بینک میں زیورات پر اگر قرض ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نے بینک میں سونا رکھ کر پیسے قرض میں لائے ہیں تو قرض کس پر ہے, آپ پر ہے یا آپ کی بیوی پر؟ قرض تمہارے بیوی کے اوپر تو نہیں نا. اگر کوئی دماغ خراب ہوا تو اپنی بیوی سے بولے کہ تیرا مال ہے تو ہی کیسا تو بھی پے کر کے ریلیز کر لے, تو پھر بیوی بیلن لے گی. سمجھ میں آئی نا بات؟ قرض جو ہے عورت کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ شوہر کے اوپر ہی ہوتا ہے. شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا, اس لیے وہ بیوی کے زیور کو رکھ کر قرض لاتا ہے. اچھا سنو, یہ جو سونا وہ شوہر کا نہیں بلکہ بیوی کا ہے, لہذا بیوی پر کوئی قرض نہیں ہے تو اس سونے کا حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. اگر سونا آپ ہی کا ہے, آپ نے اس کو بینک میں رکھ کر 5 لاکھ قرض میں لائے ہیں اور سونے کی رقم 10 لاکھ روپے ہے, تو 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ کو نکال کر کے باقی 5 لاکھ پر زکوٰۃ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, سمجھے بات؟ میرے عزیز بھائیوں, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی کو 100, 200, 500, 1000 یا 10 یا 20 کٹھے ساڑیاں تقسیم کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ابھی میں نے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جتنی بھی چیزیں بتایا ہوں ان سب کا حساب لگا کر صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. ایسا کریں گے تو اپنے ہی معاشرے سے غربت بولنے کی چیز ختم ہو جائے گی. جیسا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا تھا کہ ایک بھی غریب نہیں ملتا تھا, سب مالدار اپنے غریبوں کے پاس جا کر زکوٰۃ کو دیتے تھے. یہ پکی بات ہے کہ جو لوگ اپنے مال کا حق صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمہ اللہ جو فضائل اعمال کی کتاب کو لکھے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالی مال کی کیسے حفاظت کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا سہارنپور میں, یہ دلی سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اصل میں اس گاؤں کا نام تھا شاہ ہارون پور, بعد میں چل کر سہارنپور ہو گیا. بہرحال وہاں ایک آدمی تھا, اس کا نام ہے فضل حق, یعنی اللہ کا فضل اس کا معنی. اس آدمی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے بات کرتا, کیا بھائی خیریت سے ہیں, تو بولتا تھا کہ اللہ کا فضل ہے, اچھا ہوں. کیا بھائی کھانا کھا لیے ہیں, بولتا تھا الحمدللہ کھا لیا اللہ کے فضل سے. ہمیشہ وہ اللہ کے فضل سے بولنے کی عادت ڈال لیا, اور وہ زکوٰۃ بھی کریکٹ حساب سے دیتا تھا. تو اس آدمی نے زکریا صاحب رحمہ اللہ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں گھر میں سو رہا تھا تو اوپر سے کھٹکھٹ کی آواز آئی. میں اٹھ کر دیکھا کہ وہاں 4-5 چور آئے ہیں جو میرے لوہے کی تجوری کھولنا چاہتے تھے. میں نے دیکھ کر ان سے کہا, اے میرے بھائی تم کیا کر رہے ہو, یہ تجوری کھولنا تمہارے ہاتھ سے نہیں ہو, کیونکہ اس کے اندر کے مال کا میں نے زکوٰۃ نکالا. اللہ کا اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے
کہ جس مال کا زکوٰۃ نکالا جاتا ہے اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جاؤ جاؤ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ تو چور تھے، ان کو اللہ رسول کی باتوں سے کیا واسطہ، کیا تعلق؟ بولنے لگے کہ نہیں، ہم ضرور توڑیں گے اس کفل کو۔ کفل بھی اس زمانے کے 6 پیسوں کا تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے، معمولی تالا تھا، لیکن وہ کفل ٹوٹا نہیں۔ جب میں 2-3 بجے تہجد کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ وہ لوگ تالا توڑنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ میں نے کہا بھائی یہ تالا تم سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، کیوں اپنے وقت کو بیکار کرتے ہو، نکلو یہاں سے۔ وہ بالکل بھی نہیں نکلے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آہستہ سے نکلنے لگے۔ پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں نے کہا تھا نا یہ تم سے ہونے کا نہیں ہے۔ شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اس فضل حق آدمی سے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسوں کا تالا تھا؟ کہا حضرت 6 پیسوں کا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو معلوم ہوا کہ بات تالے کی نہیں تھی بلکہ اس آدمی نے اس تجوری کے مال کی زکوٰۃ نکالا تھا، اس لیے اللہ نے اس مال کو چوری ہونے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مانع الزکاتی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا یوم القیامت فی النار، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب یعنی جس کے ملکیت میں 7.5 تولہ سونا، جس کا وزن آج کے حساب سے گرام کے حساب سے 87 گرام ہے، 479 ملی گرام ہوتا ہے، یا نہیں 52.5 تولہ چاندی رہنا جس کا وزن آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام، جس پر 5 ملی گرام ہوتا ہے، یا نہیں تو اتنی چاندی کے برابر پیسہ یا تجارت کا سامان ہونا جو قرض سے خالی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو آدمی اپنی مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، یعنی یہ مال جس مال کے ساتھ بھی ملتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، سمجھو اس میں زکوٰۃ 2.5% دینا ہے، یعنی 2500 روپے دینا ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ 10% دینا پڑتا تھا۔ آج ہمارے مسلمان بھی لیتے ہیں نا 100 کو 10 روپے کے جیسا، صبح میں دیکھے تو صوفی ہو کر ٹوپی لگا کر پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مگر شام میں دیکھے تو اپنا کاروبار اپنا دھندا کرنا شروع کرتے ہیں، چیٹی کا، سود کا، رشوت کا، بیاج کا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ 10% نہیں بلکہ 2.5% دو بس۔ یہ زکوٰۃ بھی اپنے ہی رشتہ داروں میں سے جو غریب ہیں ان کو دینے کو کہا۔ آپ جس سے پیدا ہوئے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کے اوپر کوئی زندہ ہیں یعنی پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی، ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اسی طرح آپ سے جو پیدا ہوئے ہیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح تمہیں تمہاری بیوی کو، تمہاری بیوی تمہارے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سب قریبی خونی رشتہ دار ہیں، حالانکہ ان کا کھانا پینا آپ پر لازم ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال نہیں بلکہ اصل مال خرچ کرو، ماں باپ پر، بیوی بچوں پر۔ اسی طرح اچھا سنو، زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ آپ کا خاص بھائی ہے وہ ضرورت مند بھی ہے، اسی طرح خاص بہن ہے وہ ضرورت مند بھی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، خالہ خالو ہے، ماموں ہے،
ان سب کی رشتہ داری تھوڑا دور ہونے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ دے سکتے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان سارے دنیا کو زکوٰۃ دیں گے مگر اپنے خاص بھائی کو زکوٰۃ دینے ہاتھ نہیں اڑتے، اپنی بہن کو بھی نہیں دیتے کہ کہیں وہ اوپر چلا جائے۔ خیر، میں بول رہا تھا کہ زکوٰۃ کو اپنی رشتہ داری میں دو، اس سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا اپنے رشتہ داری کو باقی رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مدرسے والوں کو زکوٰۃ دینے سے بھی ڈبل ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا علم دین کو پھیلانے کے لیے سبب بننے کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بے شمار فائدے ہیں، مال میں برکت آتی ہے، بیماریاں دور ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مالداروں سے زکوٰۃ لو، ان سے مال کی زکوٰۃ لے کر ان کے دل میں جو مال کی محبت ہے اس کو پاک صاف کرو، ان کو بھی پاک کرو اور ان کے مال کو بھی پاک کرو۔ صرف مال لینے نہیں بولے اللہ، آگے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا بھی کرو، وصلی علیہم۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے حساب لگا کر ادا کرنا ہے، اس میں بخل نہیں کرنا ہے۔ ایسا کریں گے تو مال میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال امرئ من صدقۃ، جو کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس میں بڑھوتری ہوتی ہے لیکن کمی نہیں ہے۔ ظاہر میں ہم کو کم نظر آنے لگتا ہے لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال ظاہر میں تو زیادہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس مال سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، فون میں 5 لاکھ ہیں، لیکن وہ اڈلی کھاتا ہے۔ کیوں بھائی اڈلی کھاتے ہیں؟ بریانی کھانا تھا، ایسا بولیں گے، حالانکہ بازو میں غریب بیٹھا ہوا ہے، اس کے چپل بھی ڈھنگ کے نہیں ہے، وہ بریانی کھا رہا ہے۔ اگر وہ آدمی بولے کیوں بھائی اڈلی کھاتے ہیں، چھوڑو بریانی کھاؤ، تو وہ بولتا ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، بیمار ہوں۔ تو مال کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرے تاکہ اس کا مال کم از کم یہاں تو بھی خرچہ ہونا، بیماری میں، علاج میں، ڈاکٹر کے پاس، اس لیے اس کو بیماری میں مبتلا کر۔ تو میرے بھائیوں، بیماری کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہو، مال کا حق صحیح طریقے پر نہیں لگائے تو اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، تو وہ مال بیماری کا علاج کرانے میں لگ جائے گا، ادھر ادھر کے چیزوں میں بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ بدن کا حق ہے کہ اللہ کی بندگی بدن سے کرو، مال کا حق ہے کہ اللہ نے مال کو جہاں خرچ کرنے کو بولے ہیں وہاں خرچ کرو، تو اس مال کا جائز فائدہ آپ کو دنیا میں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جن جن کو بھی مال کی دولت سے نوازا ہے ان سب کو صحیح طریقے پر، صحیح جگہ پر، صحیح لوگوں کو اپنے مال کو خرچ کرنے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان